مقبول جان صاحب، یہ بتائیے گا کہ سعودی عرب اپنا ایک کردار ادا کر رہا ہے پاکستان اور ہندوستان کے مابین تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے. لائن آف کنٹرول پہ بھی جو فائر بندی ہوئی اس میں بھی کہا یہ سعودی عرب کا بڑا اہم کردار ہے. اور خاص طور پہ اگر آپ موجودہ دورے کو دیکھا جائے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب سعودی عرب کا کر رہے ہیں، اس حوالے سے بھی کچھ پیش رفت ہو سکتی ہے دونوں ملکوں کے مابین ٹینشن کو کم کرنے کے لیے. خاص طور پہ سعودی عرب کے اس وقت مفادات جڑے ہیں ہندوستان کے ساتھ بھی اور پاکستان کے ساتھ بھی. دیکھیں یہ کچھ دنوں کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ کس طرف یہ دورہ لے کے جاتا ہے آپ کو. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو اس وقت صف بندی شروع ہو رہی ہے اس پورے علاقے کے اندر، اس صف بندی میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ امریکنز اور مختلف قسم کی دوسری قوتیں چاہتی ہیں کہ بھارت کو ایک پیسفل قسم کی صورتحال دی جائے تاکہ وہ چائنا کو کنٹین کر سکے. اس پیسفل صورتحال کے لیے کشمیر کا مسئلہ حل کرنا بہت ضروری تھا. دوسری بات یہ تھی کہ کشمیر کا جو حل خورشید قصوری صاحب نے بہت پہلے طے کر اپنی کتاب میں لکھ دیا تھا، طے کیا ہوا تھا. وہ یہی تھا کہ ایک بہت بڑا 10 سال کا ایک مینڈیٹ والا کشمیر بن جائے جس کے اندر آزاد کشمیر بھی، گلگت بلتستان بھی اور کشمیر اور جموں بھی شامل ہو، جس میں ایک یونائیٹڈ نیشن کی 10 سال کی گورنمنٹ ہو. اس کے بعد آہستہ آہستہ آ کر شروع کیا جائے، یا پھر اور تقسیم کی صورتحال جو ہے وہ بھی تھا. اس میں ساری چیزوں میں سب سے اہم بات ہوگی کہ پاکستان کو چین سے دور کرنا اور سی پیک سے دور کرنا ہے، کیونکہ اور کوئی راستہ اتنی بڑی بڑی موومنٹس کا نہیں نکل رہا. دوسری طرف یہ ہے کہ خود سعودی عرب جو ہے وہ امریکہ کی نامہربانیوں کا شکار ہے. اس وقت امریکہ جو ہے وہ اس وقت ایران کے ساتھ بڑے طویل عرصے سے پنگیں بڑھا رہا ہے، اور وہ سمجھتا یہ ہے کہ ایران نے ان کی وار اینڈ ٹیرر کے اندر خاموشی سے اتنی بڑی مدد کی ہے کہ عراق کے اندر وہ کبھی قدم نہیں جما سکتا تھا، افغانستان کے اندر نہیں آ سکتا تھا اگر ایران کی ان کے پس پردہ مدد شامل نہ ہوتی. اسی لیے حوثیوں کے ساتھ امریکہ نے تعلقات بالکل بدلے ہیں، ایران کے ساتھ بدلے ہیں. سعودی تھریٹنز فیل کر رہے ہیں. یہ 2-3 دن 4-5 دن کے بعد پتہ چلے گا کہ کیا ہم انڈیا کے ساتھ ہمیں چلتے ہیں اور لے کے چلیں گے اور ہمارے معاملات حل ہوں گے، یا پھر سعودی عرب جو ہے وہ اس پرو چائنا، یہ وزٹ پرو چائنا تھا، کیونکہ ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پرو چائنا وزٹ تھا یا پرو امریکہ وزٹ تھا. ٹھیک ہے ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ، نئی صف بندی میں مسئلہ کشمیر میں کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے؟ ہندوستان اور پاکستان کے مابین جو تعلقات ہیں اور جو ڈائلاگ ہے یہ آگے بڑھ سکتا ہے؟ کیونکہ سعودی عرب کی طرف سے بھی کچھ ایسے اشارے ضرور ملے ہیں کہ سعودی عرب بھی چاہتا ہے کہ دونوں ملکوں کے مابین ٹینشن کم ہو. دیکھیے 2-3 چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ضرور پیش رفت ہو سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے یہ معاملہ آپ کو آگے لے کے جانا ہوگا. آپ اپنی مفادات جو ہیں یا اپنے تحفظات کسی اور کے کندھے پہ رکھ کے نہیں جیت سکتے. دوسری بات یہ کہ یہ کہنا کہ ہندوستان جو ہے آپ کے لیے ایک نئی سوچ رکھتا ہے، یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے. ہندوستان نے قانونی طور کے اوپر اپنا قانون جو ہے غیر قانونی طور کے اوپر استعمال کر کے کشمیر کو اپنے اندر ضبط کر لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیریوں کا جو حق شناخت ہے وہ ان سے مستقل بنیادوں پر لے لیا. اب ایسی صورتحال میں معاملہ آپ کے لیے جو ہے بہت گمبھیر ہے. ایک تو آپ نے کشمیریوں کی حق شناخت کو تحفظ دینا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اس بات کے اوپر دنیا کو اس بات کو واضح کرنا ہے کہ آپ یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جہاں آپ زمین کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، آپ لوگوں کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، آپ تقسیم ہند کے اصول کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، آپ ان لوگوں کی حق زندگی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں. تو یہ آپ کے لیے ایک چھوٹا فیصلہ نہیں ہے. رہی بات یہ کہ کیا اس میں سعودی عربیہ یا باقی ممالک آپ کا ساتھ دیں گے، وہ آپ کا ساتھ اس وقت دیں گے اگر آپ کی ان کے ساتھ اقتصادی معاملات بہتر ہوتے ہیں، آپ کے ان کے ساتھ معروضی حقائق جو ہے کسی بنیاد کے اوپر آگے جاتے ہیں، تو پھر یقینی طور کے اوپر لوگ آپ کے ساتھ چلیں گے. لیکن اگر آپ یہ کام نہیں کرتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مفروضوں کے بنیاد کے اوپر آپ کو کشمیر مل جائے گا، تو مفروضوں کی بنیاد پہ تو کشمیر آپ کو نہیں ملے گا. شاہ لطیف صاحب، میں آپ سے یہی سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا. سعودی عرب کا جو کردار کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے سعودی عرب بڑا اہم کردار ادا کر سکتا ہے پاکستان اور انڈیا کے مابین تعلقات بہتر کرنے کے لیے. پھر امریکی جو ہے انتظامیہ کی تبدیلی، جو بائیڈن کا وہاں پہ آنا، جو بائیڈن کے پاکستان اور انڈیا کے ساتھ جو تعلقات ہیں، اس حوالے سے بھی کیا آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ پیش رفت ہو سکتی ہے؟ کم از کم تعلقات نارمل ہو سکتے ہیں، حالات بہتر ہو سکتے ہیں، پھر کشمیر کی طرف بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے؟ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر ہمیں آئندہ آنے والے وقت میں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس وقت سعودی عرب کی جو پوزیشن ہے، خاص کر امریکہ کی اور سعودی عربیہ کے جو حالات ہیں وہ نہیں ہیں جو ٹرمپ کے زمانے میں تھے. جو بائیڈن کے وقت میں
آپ نے دیکھا کہ یمن کے معاملے میں خاص کر انہوں نے سعودی عرب کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت چین جو ہے وہ بڑا بڑھ چڑھ کر سامنے آ رہا ہے. ایک تو اسلامی گروپ پہلے ہی قائم ہو چکا ہے جس میں ایران ہے, جس میں ملیشیا ہے اور جس میں آپ یہ دیکھیں ٹرکی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تین ممالک مل کے جو مڈل ایسٹ ہے اس میں اپنا کردار کیا ادا کرتے ہیں. اور پھر جو اس وقت چین ہے وہ بڑا بڑھ چڑھ کر ایران میں آ گیا ہے. اس نے $4 بلین سے بھی زیادہ کی انویسٹمنٹ کی ہے. اور جو ایران ہے وہ اس وقت چین کو تیل جو ہے وہ آدھی قیمت پر دینے کو تیار ہے. ٹھیک ہے. تو اب سعودی عربیہ سے جو تیل کا معاملہ ہے اس پہ بھی نظر میں رکھنی ہوگی کہ سعودی عربیہ کو وہ سوٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. کیا وہ واقعی چین کا ساتھ دینے کے لیے ایک بہت بڑی چینج اس میں آنے والی ہے؟ پھر تو امریکہ سے ہٹنا اور چین اگر لیڈ کرتا ہے اس پورے فرنٹ کو جس کا میں نے ذکر کیا مڈل ایسٹ میں, تو پھر تو بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے. میں یہ سوچتا ہوں کہ ان حالات میں چین کو بھی یہ چیز سوٹ کرتی ہے. چین اور روس چونکہ ویسے ہی آپس میں اکٹھے ہو رہے ہیں, ہو گئے ہیں, تو انہیں یہ سوٹ کرتا ہے. امریکہ جو ریکارڈ ہے وہ اور ہے, وہ تو استعمال کرتا ہے اپنی مقصد کے لیے اور اس کے بعد چھوڑ چھاڑ کر کہیں اور غائب ہو جاتا ہے, جبکہ چین ایسا نہیں کرتا. آپ نے دیکھا کہ سی پیک کو دیکھیے, اسی طرح کی ون بیلٹ ون روڈ کے منصوبے کم از کم 7 اور ہیں جہاں چین